حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم، آج میں اب حضرات کے سامنے بنی نوع انسان کی دوسری قسم جسے صنف نازک اور عورت کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالمتین صاحب قاسمی اپنی کتاب دیندار عورتیں یعنی بیانات مستورات میں رقم تراز ہے کہ بعثت اسلام سے قبل عورت کی صنف نازک دنیا میں ایک مظلوم ترین تھی، مرد نہیں بلکہ صنف نازک کے مقابلے میں جنگل کا درندہ بن چکا تھا۔ چوپاؤں اور دیگر مال و متاع کی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے لیے لڑکیوں کی پیدائش باعث لنگ و عار سمجھی جاتی تھی۔ اس بات کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اسی دیندار عورتیں نامی کتاب کے صفحہ 7 اور 8 پر لکھتے ہیں کہ جب اس گھنگور گھٹاؤ اور ظلم و ستم کے تفریز بادلوں میں اسلام کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا تو اس نے پوری دنیا کو فرحت و آستی کے صبح صادق سے ہم آغوش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ افراط و تفریط کے سارے بندھنوں کو توڑ کر عورت کو مقام عطا کیا کہ عورت اپنے عورت ہونے پر ناز کرنے لگی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترک نکاح کے راہبانہ جذبے کی حوصلہ شکنی کی اور آئلی زندگی کو خوشگوار ماحول کے عالم میں ڈالا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ مزید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پیدائش کو باعث خیر و برکت بنایا اور ان کی پرورش اور نگہداشت پر جنت کی بشارت سنائی۔ مَنِ ابْتَلَىٰ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ اسی لیے مولانا محمد عفان خان صاحب قاسمی اپنی کتاب اسلام میں عورت بندی با شہزادی کے صفحہ 24 41 اور 48 پر لکھتے ہیں کہ عورت نام ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت کا، عورت نام ہے روح کی راحت اور اطمینان کا، عورت نام ہے قلب کے سکون اور چین کا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوتا تو اپنے متبعین کے لیے ماں کی خدمت اور حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کی تعلیم کیوں دیتا؟ اگر اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہ ہوتی تو اپنے متبعین کے لیے خیارکم لنسائکم کا فرمان کیوں جاری فرماتا؟ اے غرب، اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ عطا کیا اس سے تمام مذہب اور سماج خالی ہے۔ میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔